ایک حکایت پڑھی تھی جس میں ایک بندے کے بارے میں مشہور تھا، وہ جتنا کماتا تھا شراب کے لیے استعمال کرتا تھا، پیسے پورے شراب کے لیے استعمال کرتا تھا، اور اس کے بعد یا تو پھر کسی طوائف کے گھر پر، یہ اس کا کام تھا، لیکن جانتے ہو انتقال ہوا تو وقت کے جو بڑے قطب تھے انہوں نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ حیرت کی بات ہے، اور انہوں نے دعا کی، کہا دنیا جانتی تھی یہ شراب اپنے پیسوں سے خریدتا تھا، طوائف کے اڈوں پر جاتا تھا، اور اس کے لیے اتنے بڑے بزرگ نے دعا کی۔ ان سے لوگوں نے آ کر کے سوال کیا کہ آپ جانتے ہیں اس شخص کو؟ لوگوں میں وہ مشہور ہے ساری چیزیں؟ تو انہوں نے کہا میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، جبھی نماز میں نے پڑھائی۔ کہا جا کر کے پوچھو، اس کی زندگی کا راز اس کی بیوی جانتی ہے، اس کی خاتون سے پوچھ لینا۔ اس کی بیوی سے لوگ جو ذمہ دار لوگ تھے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ تیرا شوہر کیسا تھا؟ دنیا میں تو مشہور ہے وہ شرابی تھا اور طوائف کے اڈوں پر جاتا تھا۔ اس نے کہا یہ غلط فہمی ہے، تم نے اس کا ظاہر دیکھا، میرے شوہر نے زندگی بھر ایک قطرہ بھی شراب کو زبان سے نہیں لگایا۔ کہا یہ تو سارے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو، اور پھر وہ بازار میں بھی جاتا تھا، اس کا کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، زندگی بھر کبھی اس کی تہجد نہیں چھوٹی، لیکن جو معاملات تم جان رہے ہو میں اس کی تفصیل بتاتی ہوں۔ میرے شوہر ہمارے گھر کا مختصر خرچہ رکھ کر اپنی کمائی کا پورا حصہ جا کر شراب خریدتا تھا، اور خریدتا تو شروع میں نے بھی اس کا ویرودھ کیا تھا، مخالفت کی تھی، لیکن اس نے جب مجھے بتایا، روزانہ شراب خرید کر کے لاتا اور گٹر میں بہا دیتا تھا، اور اس کے بعد کچھ پیسے بچائے ہوتے کسی بازار میں جاتا اور رات بھر کے کسی کو پیسے دے کر کے اس کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتا تاکہ دوسرا کوئی آ نہ سکے۔ نہ کبھی وہ کسی طوائف کو ہاتھ لگایا، نہ گھر گیا۔ اس سے جب یہ پوچھا جاتا تو کہتا میری طاقت میں جتنا ہے اتنا تو میں گناہ کم کر سکوں، دنیا سے برائیوں کو میں کم تو کر سکتا ہوں جی، میں پوری شراب نہیں بہا سکتا، جتنی میری طاقت میں ہے اتنی تو میں اس لیے بہاتا ہوں کہ شراب بننے سے تو میں روک نہیں پاؤں گا، لیکن بن گئی ہے تو پینے سے کچھ لوگوں کو روک سکتا ہوں، میں بہا دیتا، اتنی شراب تو کسی کے حلق میں نہیں جائے گی، یا کوئی اور دوسرا زنا کے اڈے پر نہیں جائے گا، جتنی رات میں نے وہاں پر پہرا دیا ہے اپنے اپنے خیالات سے۔ اس کی خاتون سے لوگوں نے پوچھا کہ اس سے ہوا کیا؟ نہ شراب ختم ہوئی نہ اڈے ختم ہوئے۔ کہا ایک بات یاد رکھو، ہر انسان کو اللہ نے اس کی زندگی کے استطاعت کے مطابق عمل کا حکم دیا ہے، پوری دنیا کا نہیں، جتنی طاقت ہے جتنی اس کی حیثیت ہے اتنا عمل کا حکم دیا، اس نے اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا، اور دنیا میں ہی تم نے دیکھ لیا کہ اس کے جنازے پر وقت کا قطب نماز کے لیے آیا۔ سبحان اللہ۔ آخرت میں جو اس کی عزت ہوگی وہ اللہ کے ہاں ہے۔ عزیزان گرامی، ہزاروں محفلیں جس طرح کی بھی ہو رہی ہوں، باہر عیش و عشرت کی کون کون سی پارٹیاں ہو رہی ہوں گی، لیکن ہر وہ پارٹی جو گناہوں کی سیج پر سجائی جاتی ہے دھبے چھوڑ کر کے جاتی ہے، زخم چھوڑ کر جاتی ہے، زندگی کے ان لمحات کو جس نے برباد کیا ہے۔ میں آج اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ میں نے آیت بھی آپ کے سامنے سورہ حشر کی یہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ قیامت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، تم کیا انویسٹ کیے ہو اس دنیا میں۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، تم آگے کے لیے اپنے وقت میں کیا کام کر چکے ہو، یہ قرآن تمہیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے۔ اے نوجوانوں، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، اکثر لوگ دو نعمتوں میں یہ خسارے میں ہوتے ہیں، یا اس سے جاہل ہوتے ہیں یا اس سے غفلت برتتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ حدیث پاک
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصحت والفراغہ، صحت جو اللہ نے تمہیں تندرستی دی ہے یہ ایک نعمت، اس کو آدمی ہلکے میں لیتا ہے۔ دوسری وقت کی نعمت، جو وقت تمہیں آج دیا گیا ہے یہ وقت جیسی گزرتا ہے واپس کبھی نہیں آتا، کبھی نہیں آتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس من یوم یأتی علی ابن آدم، کوئی دن ایسا نہیں کہ انسان پر جب دن آتا ہے، دن شروع ہوتا ہے، الا وینادی بہ، مگر یہ کہ اس کو روز پکارتا ہے، دن جیسے ہی شروع ہوا انسان سے کہتا ہے اے بنی آدم، اے بنی آدم میں نیا دن ہوں تیرے لیے، انی خلق جدید، میں نیا دن ہوں تیرے لیے، اور تو آج جو کچھ بھی کرے گا قیامت کے دن میں تیری گواہی دینے والا ہوں۔ روزانہ ہر دن ہماری زندگی میں یہ کہتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں رات بھی یہی کہتی ہے، جیسی رات طلوع ہوتی ہے انسان سے وہ کہتی ہے اے بنی آدم میں نئی رات ہوں تیری زندگی میں۔ یہ آج جو رات ہے یہ کیا پہلے کبھی آئی تھی آپ کی زندگی میں؟ آج 31 دسمبر 2025، یا اس سے پہلے کبھی آیا تھا یہ دن؟ گزر جانے کے بعد کبھی اور آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ دو نعمتیں جس میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں وہ یہ دو نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی، صحت اور وقت۔ اور وقت کو برباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو عیاشیوں میں آج مبتلا ہیں، وقت کو جنہوں نے غنیمت نہیں سمجھا۔ ہم نے زندگی میں بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے نوجوانوں ذرا بوڑھوں سے پوچھ لو ان کی جوانی کا کیسا آج ان کو، جوانی کا وقت جو گزرا ہے ان کو آج کیسا پریشان کرتا ہے وقت، کہ کاش ہم یہ کر لیے ہوتے، کاش ہم یہ کر لیے ہوتے۔ بڑھاپا پورا کاش میں گزر جاتا ہے، کیونکہ وہ واپس کسی نے آج تک جوانی پلٹا کر نہیں دی۔ ایک بات یاد رکھو کہ جو وقت ہم سے گزر رہا ہے، نوجوان بچوں سے خاص طور پر، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت تمہیں عطا کی۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، تمہاری جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے ہے۔ بڑھاپا وہ نہیں کر پائے گا جو جوانی کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں صحتک قبل سقمک، تمہاری جو تندرستی ہے اس کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ کبھی ہاتھ اٹھا کر دیکھو، کبھی پیر چلتے ہوئے دیکھو تو اللہ کا شکر کرو کہ مولا ہاتھ سلامت ہے چل رہا ہے، پیر سلامت ہے چل رہے ہیں۔ آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہو، کتنے ایسے ہیں جن کی آنکھیں چلی گئی ان کو کالا اور سفید بھی نہیں معلوم، دن اور رات کے بدلتے ہوئے اجالے اور اندھیریاں کچھ نہیں خبر۔ میرے عزیزوں دانت سلامت ہیں، کھا پا رہے ہو، ان لوگوں سے پوچھو جن سے روٹی کا ایک لقمہ بھی اندر نہیں جاتا۔ صحت اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے۔ میں کینسر ہاسپٹل وزٹ کیا کرتا تھا اپنے نوجوانوں کے ساتھ، ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر۔ ایک بار ایک مریض کو میں دیکھ رہا تھا جو کینسر میں مبتلا ہے، کبھی آپ بھی جا کر ان کو دیکھنا، کئی قسم کے ناسور ان کے جسم کو تباہ کر چکے ہیں، کیمو کرواتے ہوئے لوگ، تڑپتے ہوئے لوگ جسموں کے لیے۔ ایک مریض آج بھی مجھے یاد آتا ہے، گردن میں کوئی پھوڑی ہوئی تھی کینسر کی، جس کی وجہ سے تکیہ پورا خون سے بھر جاتا تھا، اور اس کو کئی مرتبہ آپریشن کیا گیا پھر واپس۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑی عمر کا نہیں تھا، 40 سے 42 سال کا تھا۔ اس کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، جاتے ہی رونے لگا۔ سارے لوگ روتے ہیں بیماریوں میں، کہتے دعا کیجئے اس سے نجات مل جائے، دعا تو کرتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، وہاں جانے کی ایک وجہ یہ نہیں کہ فروٹ بانٹ کر کے فوٹو لینے کے لیے، اس لیے جاؤ کہ تمہیں تمہاری صحت کا اندازہ ہو جائے، اللہ کا شکر کرنے کا تمہیں احساس پیدا ہو جائے۔ اس کی جگہ میں تو نہیں لیتا ہوں، میرا تو جسم سلامت ہے۔ اور اس آدمی نے مجھ سے کہا تھا کہ حضرت مجھے
صرف اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ میں سر اٹھا نہیں پاتا. جیسی سر اٹھائیں گے یہ پھوڑی پھر سے خون رسنا شروع کر دیتی ہے. کینسر کی پھوڑی ہے, ہلا بھی نہیں پاتا. اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ جوانی میں میرے پاس اچھا وقت تھا, آج شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کر لوں, مجھے اس کی مہلت نہیں ہے, میں سجدہ کرنے جیسا بھی نہیں رہ گیا. ہم نے کہا اشارے سے تم اپنی نماز پڑھ لو, اللہ کے ہاں قبول ہے. لیکن وہ کہتا ہے شدت سے خواہش یہ ہے کہ پیشانی اس کی رب کے حضور ٹیک تو دوں ایک بار, میری اتنی بھی استطاعت نہیں. وہ بات مجھے آج تک لگی ہوئی ہے. میرے عزیزوں, صحت تمہاری اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب یہ تم سے ختم کر لی جائے تو سوائے کاش اور پچھتاوے کہ کچھ نہیں رہتا ہمارے پاس, کوئی چیز نہیں رہتی. نوجوانوں نے اس کو ہلکے میں لیا ہے, صحت کو برباد کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری چیز کیا فرمائی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں غنا کا قبل فقرک. آج اللہ نے تمہیں تونگری دی ہے, مال و دولت عطا کیا ہے, تو محتاجی آنے سے پہلے اس مال کی غنیمت کو سمجھو, اس پہ عیاشی مت کرو, اس کو برباد مت کرو. ایسے محتاج ہو جاؤ گے کہ پھر ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس تھیلے بھر بھر کر پیسے رکھنے کی داستانیں سنائی جاتی تھی, لیکن آج ان کی حالت یہ ہے کہ پڑوسیوں سے روٹی مانگ کر کھانا پڑتا ہے. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, دیکھی ہوئی باتیں ہیں. کب تمہاری یہ تونگری, تمہارا یہ مال ضائع ہو جائے تمہیں اندازہ بھی نہیں. سال بھر میں کروڑ پتی روڑ پتی بن جاتے ہیں. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے غنا عطا کیا ہے تو یہ عیاشی کے لیے نہیں, بربادی کے لیے نہیں ہے, فضول خرچی کے لیے نہیں ہے. اور میں آج ہی, جیسے کہ آج عرس نوری بھی ہے, حضور سیدنا ابو الحسین احمد شاہ نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضور احسن العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول جو ان کے صاحبزادوں سے نقل ہے, فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے جو بندہ مال آنے کے بعد نہیں ڈگمگایا وہ اللہ کا محبوب ہے. اور ایسا بہت کم ہوتا ہے, ایسا بہت کم ہوتا ہے. تلوار سے جو ڈرایا جاتا ہے, مثال کے طور پر میں آج یہ بات بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں, آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے. ہمیں ڈرا کر کے کوئی یہ کہے دین چھوڑ دے, ہم تو نہیں ڈرنے والے, کیا کر لے گا, تلوار گردن پہ رکھتا ہے, پھانسی پر لٹکاتا ہے, سب کے لیے تیار ہے. یہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے. آپ بھی اس چیز کا احساس رکھتے ہوں گے, میں ہر تکلیف کو گوارا کر لوں گا. اور ہم نے ایسے بچوں کو دیکھا بھی ہے, قید کی حالت میں بھی دیکھا ہے, جنہوں نے بہت سختیاں برداشت کی لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے. اس زمانے کی بات, ایک آزمائش یہ ہے کہ ظالم تمہیں تلوار دکھا کر, چاقو دکھا کر, پھانسی کا پھندا دکھا کر کے ڈرائے اور تم یہ کہو کہ نہیں, میں اپنے دین سے بالکل روگردانی نہیں کر سکتا, میں اپنے نبی پاک سے تھوڑی دیر کے لیے بھی غداری یا بے وفائی نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے آپ سب کا ایمان ایسا ہو, لیکن دوسرا ایک امتحان ہے, وہ اس سے ڈینجر ہے. دنیا تلوار دکھا کر کے جو امتحان لیتی ہے وہ چھوٹا امتحان ہے. مال اور حسن دکھا کر کے جب امتحان لیا جاتا ہے تو اچھے اچھے تقوی والے بھی بھسم ہو جاتے ہیں. وہ کب نکل گئے پتہ ہی نہیں چلتا. مال کی لالچ انسان کا ضمیر خرید لیتی ہے, مال کی لالچ انسان کا ایمان خرید لیتی ہے. اس لیے میرے عزیزو یہ ہلکی بات نہیں ہے. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنا دیا ہے, مال دیا ہے, تو بربادی کے لیے نہیں, اس کی قدر کرو. ایک ایک چیز. اور ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جب تک انسان قیامت کے دن ان 4 کا جواب نہیں دے گا اسے قدم بھی ہٹانے کی اجازت نہیں ہوگی. لا تزول قدما عبده حتى يسأل عن 4. فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ قدم بھی نہیں ہٹائے گا قیامت کے دن جب تک ان چیزوں کا جواب نہیں دے گا. وہ 4 چیزوں میں سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی, کہاں خرچہ کیا. تمہیں وقت کا حساب دینا ہوگا, تمہیں بتانا ہوگا. اور فرماتے ہیں تفسیر میں مفسرین
کہ صرف ایک سوال کے جواب میں کئی لوگوں کے 400 سال لگ جائیں گے، 500 سال لگ جائیں گے. جوانی کا پائی پائی کا حساب پوچھا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہو؟ بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو وقت ملا ہے یہ ہمارا گولڈن ایرا ہے، اس میں عیاشی کے لیے ہر طرح کے سامان ہمارے پاس ہے. مولانا جب عبادت کرنے کا وقت آئے گا کر لیں گے. بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جب وقت آئے گا تو توبہ بھی کر لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں بھی آ جائیں گے. یاد رکھو بڑھاپا سب کو نہیں دیا گیا ہے. کتنے جنازے جوانی میں چلے گئے، کتنے تو قبروں میں جوانی کا شباب دیکھنے سے پہلے سو گئے. یہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہے، ہمیں بھی دینا ہے. جوانی کہاں پر بتائی تم نے؟ کیا تم یہ جواب دو گے قیامت کے دن کہ رات بھر فیس بک پر چیٹنگ کرتے ہوئے گزارتا تھا، پب جی کھیلتے ہوئے گزارتے تھے، انٹرنیٹ کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے گزارتے تھے؟ بلکہ اب کے دور میں تو سوال اور بھی سخت ہو گیا ہم سب کے لیے. تم دین بھی سیکھ سکتے تھے اسی موبائل سے، تم بہت کچھ علم حاصل کر سکتے تھے اسی ذریعے سے، اور تم نے اس ساری چیزوں کو صرف اپنے تفریح کے لیے، اپنی طبیعت کی خوشی کے لیے استعمال کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. مجھے بتاؤ گھنٹوں ریل دیکھنے سے تمہارے کیا چیز میں اضافہ ہوا؟ صرف انٹرٹینمنٹ. اور زندگی اگر انٹرٹینمنٹ کے لیے کسی نے سمجھا ہے تو سب سے زیادہ خسارے میں ہے. اور اسی کو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم انسان بڑے خسارے میں ہے. اس آیت کی تشریح بہت ہو چکی ہے، مفسرین نے اتنی تفسیر کی ہے کہ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں، وہ انسان خسارے میں ہے جس نے زمانے کو نہیں پہچانا، یہ وقت کی قدر نہیں کیا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت بڑے محدث جلیل ہیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ، فرماتے میں اپنی ان 2 انگلیوں سے 2000 جلدوں کی کتابیں لکھ چکا. کتنی؟ 2000 جلدیں کتابیں لکھ چکا. 1,00,000 لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے اور کئی لاکھ لوگ ان کی باتوں پر توبہ کر چکے. وہ ابن جوزی کے بارے میں ان کے نواسے ہیں امام ذہبی، وہ فرماتے ہیں کہ ابن جوزی کا حال یہ تھا کہ میں نے ان کو پوری زندگی میں جمعہ اور جماعت کے علاوہ باہر نکلتے نہیں دیکھا. یہاں تک کہ حضرت ابو داؤد طائی ایک بڑے صوفی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں وہ چورا کھاتے تھے. چورا سمجھتے ہیں؟ یعنی کسی چیز کو پورا چور کر کے سالن میں بھگو دیا جائے، اکثر وہ کھاتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا آپ ہر دن یہ چورا کیوں کھاتے ہیں؟ توجہ، امام ابن داؤد طائی فرماتے ہیں اس لیے کہ روٹی کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں چورا کھا کر 40 آیتیں پڑھ لیتا ہوں، میں وقت بچاتا ہوں. وہ لوگ روٹی میں وقت بچانے والے لوگ تھے. میاں روٹی کھانے میں کون سا زیادہ وقت لگتا ہے؟ آپ تو اس کو تعجب سے سمجھیں گے، لیکن وہ صوفیہ تھے، اتنا وقت بھی ضائع نہ ہو. ایک بزرگ ہیں اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک وضو کی حاجت ہوئی، بہت قریب ہی وضو کا انتظام تھا، لیکن آپ وہیں بیٹھ کر تیمم کرنے لگے. تیمم جانتے ہیں؟ پانی نہ ملے تو اس کے بدلے میں، وضو کے بدلے میں تیمم ہوتا ہے. تیمم کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، چہرے پر مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا اور ہاتھوں کو مسح کیا. یہ وضو کے قائم مقام ہو گیا، وضو کے برابر ہو گیا. تیمم کہاں کیا جاتا ہے؟ جب پانی نہیں ملتا. اس کی بہت ساری شرطیں ہیں کہ پانی پر وہ قدرت نہیں رکھتا، تو ایسے موقع پر اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے، لیکن پانی ہے تو تیمم نہیں ہوگا، اور اگر پانی مل گیا تو تیمم ٹوٹ بھی گیا. اس بزرگ کے بارے میں نے پڑھا، ان کے مریدین نے کہا حضور وضو کا انتظام ہے، آپ یہاں تیمم کر رہے ہیں. آپ فرماتے یہاں سے اٹھ کر وہاں جانے تک اگر میری موت ہو گئی تو بے وضو میں دنیا سے نہیں جانا چاہتا. اتنے فاصلے میں اگر میں مر گیا تو میں نہیں چاہتا کہ بے وضو دنیا سے جاؤں، کم از کم تیمم کے ساتھ تو دنیا سے جاؤں. یہ ان کی فکریں تھی جو اپنے وقت کا استعمال کیا انہوں نے. میرے عزیزوں، نوجوانوں کو آج ہم جو دیکھ رہے ہیں گھنٹوں گلیوں کے نکڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں،
انہوں نے اپنی جوانی کے اچھے ایام برباد کیے ہیں. کسی سے بھی پوچھا جائے کیا کر رہے ہو؟ ابھی ڈھونڈ رہا ہوں. تمہیں پتا ہے ایک وقت کتنا قیمتی ہے تمہارا؟ الوقت کالسیف، وقت تلوار ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے یہ تمہیں کاٹتا چلا جائے گا. ابھی یہ جو وقت کی سوئیاں گزر رہی ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے گھڑی کی ٹک 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 ٹک؟ یہ کیا گھڑی کا کھیل ہے؟ نہیں، ہماری زندگی کو کاٹ رہی ہے. بچپنے سے جوانی آ گئی، جوانی سے ابھی انقریب بڑھاپا آ جائے گا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. اور ہم تو اس زمانے میں جی رہے ہیں جہاں کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب تم دیکھو گے سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتے کی طرح گزریں گے، اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، اور دن ایسے گزرے گا جیسے کسی بڑی چیز کو آگ لگی اور بجھ گئی. کیا یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ آج سال مہینوں کی طرح گزرتے چلے گئے. رمضان ابھی گزارا تھا اور رمضان آنے کے انتظار میں ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہی محفل یہاں پر کھڑے ہو کر سال بھر گزر گئے. اس طرف تاج المشائخ حضور امین ملت تشریف فرما تو محفل بھی یاد ہوگی. ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ چند دنوں پہلے کی محفل ہوگی، لیکن میرے عزیزوں پورے سال کے کاٹے گزرتے ہوئے 365 دن مکمل کر چکے. دن اسی طرح سے کاٹتے ہوئے ہماری زندگی کو جا رہے ہیں، اور اچانک وہ دن آئے گا جب ملک الموت تمہارے گھر پر دستک دے چکا ہوگا. اور پھر جانتے ہو قیامت کے دن ایک سوال ہوگا، جنہوں نے اپنے دن برباد کیے، وقت ضائع کیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. کیا ہم نے تجھ کو عمر نہیں دی تھی، زندگی نہیں دی تھی؟ اتنی زندگی میں نے تم کو نہیں دیا کہ جس میں تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ اللہ فرما رہا ہے کیا میں نے تجھے اتنی زندگی نہیں دی کہ جس میں تو سدھر سکتا تھا، اپنے آپ کو سنوار سکتا تھا؟ اور ایسا نہیں کہ تو خود ہی سنور سکتا تھا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو اللہ کا ڈر سنانے والا رسول بھی آیا تھا، پھر تم نہیں بدلے. کیوں؟ اللہ فرماتا فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اب جہنم کا عذاب چکھو، اس لیے کہ ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں. ظالم کس کو کہا ہے؟ کون ہے ظالم؟ جس نے اپنی زندگی کے ساتھ ظلم کیا، اس نے اپنے وقت کو اپنے ہاتھوں برباد کیا. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ہم اپنے آپ پر جو ظلم کر رہے ہیں میرے عزیزوں، اپنے وقت کا جو ضیاع ہے، یہ بربادی ہے عیاشیوں میں. اللہ کی پناہ، ہماری عمریں بھی اس طرح سے گزرتی چلی گئیں. میں کچھ مشائخ اور کچھ بزرگوں کو جانتا ہوں، آپ کے سامنے میں چند مثالیں رکھ دوں. آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، سلطان الاولیاء سیدنا سالار مسعود غازی، بہرائچ شریف میں آرام فرمائے. بڑا مقام ہے آپ کا، سرکار غریب نواز سے بھی پہلے کے ہیں. اور مشائخ نے تو یہ کہا ہے کہ ہندوستان کی ولایت ان کے آستانے سے ہو کر چلتی ہے. اولیاء کے سردار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تقریباً 200 سال پہلے کے سالار مسعود غازی. یہ بات ان کی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اتنا بڑا مقام اولیاء کی جماعت میں آپ نے حاصل کر لیا، لیکن جانتے ہو آپ سالار مسعود غازی کی عمر انتقال کے وقت 19 برس کی تھی. وہ صرف 19 سال کے تھے. 19 سال کے نوجوان کو سلطان الاولیاء کا لقب ملا. زندگی کیسی گزاری! 19 سال میں تو جوان یہاں ابھی ایسے لگتے ہیں جیسے ابھی دودھ چھوڑا ہوا ہے، جسے کچھ خبر نہیں. اور آپ کو پتا ہے ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا لشکر لے کر آنے والا محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا؟ 10,000 کا لشکر لے کر صرف اسلامی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا. راجہ طاہر سنگھ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو قبضہ میں لیا اور ان کا مال لوٹ لیا تھا. ان عورتوں نے آواز لگائی تھی کہ ہے کوئی ہمارا بھائی جو ہماری مدد کرے ہندوستان سے. تو اس وقت کچھ عرب کے تاجر یہاں پر تجارت کے لیے آئے تھے، انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو واپس جا کر اس وقت گورنر جو اس وقت تھا حجاج بن یوسف، اس کے زمانے میں وہ لوگ واقعہ سنا رہے تھے. تو اسی واقعہ سنانے کے دوران دربار میں یہ نوجوان محمد بن قاسم جو بھتیجا ہے گورنر کا گزر رہا تھا. سن کر اسے بڑا شاق ہوا
پھر اپنے چچا سے کہا چچا جان مجھے اجازت دے میں ہندوستان جاتا ہوں. کہا تو نے دیکھا ہندوستان؟ تقریباً 4000 کلومیٹر دور ہند کی وادیاں دیکھا نہیں؟ اس نے کہا اللہ کی مدد آئے گی میں لشکر لے کر جاؤں گا. اور وہ آیا بھی. اور اس کے بعد راجہ دائر سنگھ کو اس نے مخاطب کر کے کہا تھا محمد عربی کے شیر ہیں ہم اور ہم مقابلے کے لیے آئے ہیں. اس کے بعد 3 دن کی لڑائی کے بعد گنڈے بھی راجہ بھی سب تتر بتر ہو گئے. اس محمد بن قاسم نے پہلی بار پرچم اسلام لہرایا تھا. اور ہماری نئی پنڈتوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں بھی محمد بن قاسم کی تعریف ایسی لکھی گئی ہے کہ ہم نے کسی ایسے جرنیل کو نہیں دیکھا جتنے انصاف کے ساتھ محمد بن قاسم نے اپنا پرچم لہرایا تھا. کسی پر ظلم نہیں کیا, محبتوں کے ساتھ لوگوں میں ایمان کی دعوت دی. سوچئے آپ محمد بن قاسم جو اپنی بہنوں کی عزت کے لیے, اس کے سگی بہنیں کیا ہیں تو دور اتنے دیش دور رہنے والی پیڑتائیں مظلومائیں, ان کی مدد کے لیے وہ وہاں سے چل کر آیا, جنگ بھی کیا, بہنوں کو آزاد بھی کرایا اور ساتھ ہی ایمان کی دولت بھی تقسیم کیا لوگوں میں. لیکن اس کا انتقال ہوا تھا محمد بن قاسم کا 21 سال کی عمر تھی. ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو, 21 سے گزرے ہوئے بھی ہم بہت ہیں. 21 سال کی جوانی میں جو اتنا بڑا قدم اٹھا کر آیا ہو, اس کے پاس وقت کی قدر و قیمت تھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تاریخ رقم کر دی. 21 سال میں وہ تو دنیا سے جا چکا. میرے عزیزوں, محمد بن قاسم اپنی بہنوں کی, اور وہ بھی سگی نہیں, آہو بکا کو سن کر برداشت نہ کر سکا اور وہاں سے آ گیا. یہاں پڑوس کی بہنوں کی عزت لوٹی جاتی ہے, کسی کے کانوں پہ کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ سیلفش ہو گئے, ہمیں کوئی چیز جگاتی نہیں ہے. نوجوانوں, آج تو حالات یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتا ہوتا ہے کس کے گھر کی بیٹی بھاگ گئی, لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس کے گھر میں بھوکا سو رہے لوگ, کس کا باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ترس رہا ہے, یہ خبر کہاں ہوتی ہے. نوجوانوں نے اپنی زندگیاں کس لیے رکھی ہیں. میں محمد بن قاسم کی بات آئی ہے تو آپ سے کہہ رہا ہوں, 21 سال کی جوانی میں تم تو آج بائک رائیڈنگ کے لیے استعمال کر لیتے ہو, اور اکثر تو ایسے کہ ان نوجوانوں نے صرف فیشن کے لیے جوانی کو استعمال کرنا شروع کیا. میرے استاد گرامی فرمایا کرتے کہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی عمر 90 سال کے اوپر ہو چکی تھی. حضور میرے استاد علامہ بہاء المصطفیٰ صاحب ادام اللہ اقبالہ فرماتے, سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ہم بیٹھتے 90 سال کی عمر میں. وہ کہتے تھے کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا میری جوانی کب آئی اور کب گئی. یہ بات وہ بندہ کہہ سکتا ہے جس نے جوانی کے مزے نہیں چکھے ہوں. یہ وہ کہہ سکتا ہے جس نے جوانی کے انگاروں سے لطف نہ اٹھایا ہو. وہ فرماتے مجھے خبر ہی نہیں کہ کب جوانی آئی اور کب چلی گئی. بڑھاپے میں لوگ سدھر جاتے, مسجدوں کی طرف آ جاتے, یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن جوانی کے وقت کوئی یہ کہے مجھے خبر ہی نہیں ہوئی جوانی کی, وہ بہت عظیم لوگ ہیں. میرے عزیزوں, نوجوانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فرمایا غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے, صحت کو غنیمت جانو تمہاری بیماری سے پہلے, اپنی تمنگری کو اپنی مالداری کو غنیمت جانو بھکاری ہونے سے پہلے, محتاجی آنے سے پہلے, فقر آنے سے پہلے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وقت کو غنیمت جانو قبل فراغ کا, یعنی تمہارا پاس آج جو وقت, آج الفراغت قبل مشغولیت, یعنی تمہارے مشغول ہونے سے پہلے کسی چیز میں تم کو ایسا بیزی کر دیا جائے گا کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہو. آج خالی وقت ہے تو اس میں کچھ کر جاؤ. ذکر و اذکار کی یہ جو محفلیں ہیں یہ انویسٹمنٹ ہے تمہارا. بعد میں شاید ہو سکتا ہے کسی ایسی چیز میں لگ گئے, وقت ہی نہیں ملتا. کتنے ایسے لوگ ہیں, میں آپ کو بتاؤں, سیدنا یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی آدھی روٹی کھاتے تھے روزانہ اور رات بھر کھڑے ہوتے تھے, رات بھر عبادت کرتے تھے. ایک دن آپ کھانا کھا رہے تھے
تو آدھی روٹی سے زیادہ پاؤنی روٹی کھا لیا، پوری نہیں، پاؤ اور زیادہ کھا لیا۔ رات کو جب عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو آدھی رات کو آپ کو نیند آنے لگی اور آپ سو گئے۔ فجر میں اٹھے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے یحییٰ، پاؤ روٹی نے تجھ کو مجھ سے دور کر دیا۔ آدھی کھاتے تھے اور پوری رات کھڑے ہو کر مجھ سے مناجات کرتے تھے، زیادہ روٹی نے تمہیں تھکا دیا یا پھر سلا دیا۔ میں آج یہ کہہ رہا ہوں، کتنے ایسے نوجوان جو ہمارے ساتھ مسلسل پابند صلات تھے، نمازیں پڑھتے تھے، کچھ ایسے ایام آئے کہ وہ دکھتے ہی نہیں۔ پھر وہ محفلوں میں بھی سر محفل بیٹھنے والے حاضر باش لوگ، پوچھا گیا کہاں ہو، دکھتے ہی نہیں۔ کہا کیا کروں، جاب سے ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کروں، بزنس ایسا ہو گیا ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس جو آج وقت ہے، تمہارے مشغول ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ کبھی کبھار بندہ ایسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ نہیں حاصل کرنے کو ملتا۔ اور وہ نوجوان جو ابھی شادی سے پہلے کے ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں تمہارے اوپر؟ شادی ہو جانے تو پھر دیکھو کیا کیا چیزیں اچانک سر پر پڑ جاتی ہیں۔ بیوی ہوئی، بچے ہوئے، اور اس کے بعد تو اس کی زندگی تو ایسی، صبح اٹھا، راشن لایا، کپڑے لایا، وہ کیا، یہ کیا، بچے کو اسکول چھوڑا ہے، وہاں سے لے کر کے آئے، جاب پہ جائے، کھانا لائے، ٹیوشن پہ چھوڑے، یہی ساری چیزوں میں مصروف ہو گیا بیچارہ۔ اور پہلے اتنا مصروف نہیں تھا، اور یہ مصروفیت بڑھتی جاتی ہے۔ تجارت میں جب کوئی قدم رکھتا ہے، میں نہیں کہتا کہ تجارت حلال نہیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن آدمی کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جیسی وہ قدم آگے بڑھاتا جاتا ہے، اس کا جو خالی وقت اللہ نے دیا تھا وہ اب مشغول ہوتا چلا جائے گا۔ اور مشغول اگر اچھے کاموں میں ہو جائے تو کیا کہنے ہیں، لیکن دنیا نے اگر اس کو مشغول کر لیا تو جو اس کے پاس تھوڑا بہت وقت ملتا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، جس کے پاس وقت ہے، نوجوانوں، یہ نیکیوں میں انویسٹ کر لو۔ جس کے پاس کچھ پیسے رکھے ہوتے ہیں نا، ان کو لوگ مشورہ یہی دیتے ہیں، کیا کرے گا پیسے رکھ کر کے گھر میں، کسی چیز میں لگا دے، انویسٹ کر۔ گھر میں یہ تجوری میں سجا کر کے نوٹوں کی گڈیاں رکھے گا تو کیا حاصل کیا ہوگا، پیسے بڑھیں گے تو نہیں، انویسٹ کر تو بڑھ تو جائیں گے۔ میں آج آپ سے کہتا ہوں، وقت تمہارے پاس ہے، ذکر اللہ میں انویسٹ کرو، محبت مصطفیٰ میں لگا دو، اور دیکھنا بڑھ کے کیا 70 گنا بڑھ کر کے تمہیں ملنے والا ہے، بڑھ کر کے ایسا ملے گا میرے عزیزوں، دنیا میں چھاپ چھوڑ کر کے جاؤ گے۔ آخری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، 5 چیزیں فرمائی، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، اس میں 5ویں ہے، حضور فرماتے ہیں اپنی جو زندگی ہے جیسی تیسی جو بھی ہے، اغتنم حیاتک قبل موتک، مرنے سے پہلے یہ زندگی کو ہی غنیمت جان لو، مر جانے کے بعد پھر یہ چیز واپس نہیں آتی۔ آج ہم زندہ ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تمہارے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں، پیر چل سکتے ہیں، تمہاری زبان چل سکتی ہے ذکر الہی میں۔ جس دن روح قبض کر لی گئی اور اچانک اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف رخصت ہوئے، نہ کوئی عمل، نہ کوئی بات چیت، کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہفتہ نہیں گزرا ہوگا، ہمارے پاس ہمارے محب گرامی بڑے پرانے ہمارے تعلقات میں تھے، حضرت حافظ قاری خورشید صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمایا، ناگ دیوی اسٹریٹ مسجد کے امام تھے 20 سالوں سے۔ حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب قبلہ کے پرانے جانکاروں میں، مجھ سے اکثر ملنے کے لیے وہ آئے رات کو، اور بہت دیر تک بیٹھے، مجھ سے کہنے لگے حضرت مجھے رمضان میں عمرہ کے لیے جانا ہے۔ میں نے کہا اس سال تراویح نہیں سناؤ کیا؟ کہا نہیں، اس سال دوسرے نائب سنا رہے ہیں، مسجد والوں نے کہا اس سال پورا مدینے میں آپ رمضان گزارو۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے ساری باتیں کی ہیں، مرکز کی ہماری جو تعمیر ہو رہی ہے دیکھنے کے لیے گئے، ساری چیزیں۔ میں وہاں سے نکل کر اجمیر شریف کے سفر پر گیا، دوسرا دن نہیں گزرا ابھی، ان کے ساتھ جو آئے کئی تصویریں بھی ان کی موجود تھیں۔ ان کے شاگرد نے مجھے میسج دیا، میں پلین میں بیٹھا ہوں، کہ قاری صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں کہا کون قاری صاحب؟
کہا آپ کے پاس ابھی جو آ کے گئے؟ کہا کیسے؟ اچھے بھلے انسان عمرہ کا پلان کر کے گئے ہو، کل یہاں پر کون کام کرنے کے لیے آئے گا، پی او پی والے ان کو ڈائریکشن دے کر کے گئے ہو کہ یہ لوگ آئیں گے یہاں کام کریں گے، ساری چیزیں۔ ہاں کچھ نہیں، گھر جا رہے تھے، عشاء پڑھ کر راستے میں اٹیک آیا اور گھر پہنچنے سے پہلے ان کی روح قبض ہو چکی تھی، ہاسپٹل بھی نہیں جا سکے۔ اتنے شوق دیتی ہیں ایسی چیزیں۔ ایک دن پہلے بندہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے چائے پانی کر رہا ہو، رات کو صبح وہ قبرستان میں اس کی قبر پھولوں سے سجی ہوئی نظر آ رہی ہے، منو مٹی تلے جا چکا ہو، دل کو دہلا دینے والی چیزیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت تمہارے لیے نصیحت کرتی ہے، اے نوجوانوں جنازے اٹھا کر کے کہہ لگاتے ہوئے مت جاؤ، قبرستانوں میں ہنسی مذاق کر کے مت آؤ، وہ سب تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، ہم جا چکے، تمہارا نمبر ہے، تم آنے والے ہو۔ اسی لیے کہا گیا نا جنازے کو سب سے آگے رکھا جائے، چلنے والے سب سے پیچھے چلیں۔ کیوں؟ اس کو دیکھ کر کے کہ جنازے میں سویا ہوا مرد یا عورت، وہ میت تمہیں پکار کر کے کہتا ہوا جاتا ہے جس طرح آج تم نے مجھے آگے رکھا پیچھے چل رہے ہو، اسی طرح قبر میں بھی میرے پیچھے تم ہی آنے والے ہو۔ ہم سب اسی منزل کے مسافر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں 5ویں چیز حضور فرماتے ہیں اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ ایک ایک وقت تمہارے پاس جو گزرتا جا رہا ہے افسوس اور پچھتاوے کا نہ ہو۔ موت کے وقت حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں ایک جنازہ جا رہا تھا، اس میں ایک بچی ساتھ میں جا رہی تھی، اس کے باپ کا جنازہ تھا، روتی ہوئی جا رہی تھی، بہت روتی ہوئی جا رہی تھی۔ دیکھا وہ کیا کہہ رہی تھی، حضرت سفیان ثوری دیکھتے ہیں 8 سال کی بچی ہے، وہ یہ کہتی جا رہی ہے کہ بابا آج ہمارے گھر پر بڑی مصیبت آئی، ایسی مصیبت کبھی آئی نہیں تھی۔ تو انہوں نے اس بچی سے روک کر کے کہا بیٹا تمہارے گھر پر نہیں، جو تیرے باپ پر آئی ہے نا موت، اس سے بڑی کبھی آ نہیں سکتی، وہ سب سے بڑی ہے۔ تم تو دوسرے دن نارمل ہو جاؤ گے، کھانے پینے لگ جاؤ، جس پر موت آئی ہے وہ سب سے بڑی آزمائش ہے اس کے لیے۔ تو یہ نہیں جانتی کہ تیرے باپ پر جو آئی ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ اس کے بعد اس باپ کو جنازہ لے جا کر کے دفن کر دیا گیا۔ دوسرے دن حضرت سفیان ثوری قبرستان گئے تھے، اس لڑکی کو دیکھا اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، اپنے باپ کی محبت میں مبتلا تھی اور کہتی بیمار تھا میرا باپ، اور قبر سے باتیں کر رہی ہے، ابا کل کی رات کیسی گزری تمہاری؟ جب گھر پر ہوتے تو میں بچھونا لگا دیتی تھی، اور گھر پر ہوتے تو میں تمہیں اوڑھنے کے لیے چادر دیتی، گھر پر تم بیمار تھے تو تمہیں میں پکڑ کر اٹھاتی تھی، تمہیں دوائیاں لا دیتی، کھانا کھلاتی تھی، اور تمہیں تھپک کر کے میں سلاتی تھی۔ ابا جان کل کی رات کیسی گزری تمہاری؟ قبر کی پہلی رات۔ حضرت سفیان ثوری اس بچی کی باتیں سن رہے تھے پیچھے کھڑے ہو کر، پھر آپ نے آ کر کے کہا بیٹا باپ سے یہ مت پوچھ کہ کل کی رات کیسی گزری، اور تو اپنے واقعات مت بتا کہ میں تجھے بستر پر اٹھاتی تھی، سلاتی تھی، چادر دیتی تھی، تھپکتی تھی۔ یہ پوچھ بابا ہم نے جو کفن پہنا کر بھیجا تھا اس کو فرشتوں نے رکھا ہے یا اس کو نکال کر ننگا کر دیا ہے؟ یہ پوچھ کہ تجھے ہم نے صحیح سلامت جسم کے ساتھ بھیجا تھا، کہیں اس صحیح سلامت جسم پر سانپ اور بچھوؤں نے تو حملہ نہیں کر دیا ہے؟ یہ پوچھ اپنی باپ سے۔ کھانے پینے کی چیزیں، دوائیوں کی چیزیں ہو گئی، ختم ہو گئی، اب قبر میں دوائیاں نہیں پوچھی جائیں گی، کھانا پینا اور بستر اور اوڑھنا نہیں پوچھا جائے گا، اب اس سے جو پوچھا جائے گا اس کے اعمال کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں۔ عزیزان گرامی وقار، موت آنی ہے، اس سے انکار کرو گے تو بھی کچھ مطلب نہیں ہے۔ کون ہے اس دنیا میں جو انکار کر کے دکھائے؟ وہ کسی بھی مذہب والا ہو، کسی بھی دین والا ہو، موت سے کسی کو انکار نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی حیات کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے، موت کے بعد پھر یہ حیات، یہ جو زندگی ہے اس کے صرف خواہش کرتے رہ جاؤ گے کاش۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کئی لوگ اللہ کی بارگاہ میں تمنا کریں اے اللہ ایک بار دوبارہ ہمیں اس دنیا میں بھیج دے، ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کلا ہرگز نہیں،
واپس وہاں کوئی نہیں جا سکتا. جب